بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ قربانی کورس کا آج 13واں سبق ہے، اور اس 13ویں سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ قربانی کی احادیث مبارکہ میں روشنی۔ دیکھیے، قربانی کے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم انسان، یعنی ابن آدم سے مراد انسان ہے، ابن آدم نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ دوسری حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور انہوں نے ایک نیکی تمہیں ملی، اور انہوں نے فرمایا کہ دمبا وغیرہ کہ اگر ذبح کریں تو ان کا پھر اون کا کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ دیکھیں آگے تیسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس سے بڑھ کر بھی ہو تو وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ دیکھیں اگلی حدیث حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے، جو کسی بھی خیر کے ساتھ ہو اس کے ساتھ وہ اس کا حقدار ہے، یعنی یا تمام مسلمان اس کے لیے حقدار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ دیکھیے ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کسی ایسی چیز میں خرچ نہیں کیا گیا، یعنی مال وغیرہ، جو اللہ کے نزدیک اس اونٹ سے زیادہ پسندیدہ ہو جو عید کے دن ذبح کیا گیا ہے۔ یعنی جو آپ نے عید کے دن ذبح کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیثیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔